بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب الجنائز جو ہے، یہ جنائز کا لفظ جو ہے یہ جنازہ کی جمع ہے، اور معروف یہ ہے کہ جو چارپائی پر جو میت رکھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، موت لذتوں کو توڑ دینے والی کی کثرت، یعنی اسے کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو، جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے، یعنی الموت، مراد ہے موت۔ تو یعنی اس سے انسان کی ساری دنیا کی نعمتیں ختم ہو گئی، بہت کچھ ہے انسان کے پاس، دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، موت آ گئی تو ساری لذتیں ختم، تو یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت لضر نازل به، نہ خواہش کرے تم میں سے کوئی موت کی، لضر اس تکلیف کی وجہ سے، نازل به جو اس پہ اتری، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کوئی تکلیف ہوگی، بیمار ہو گیا، تو کہتا ہے اللہ کرے میں مر جاؤں، اس سے موت بہتر ہے۔ تو یہ نہ کرے، کیونکہ دو ہی شکلیں ہیں نا، اگر وہ اچھا ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اور اضافہ چاہتے ہیں، اس لیے اس کو تکلیف آئی ہے اور اس کے آخرت کا جو ہے وہ معاملہ وہ بہتر ہو رہا ہے، تو کیوں یہ ان نعمتوں سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ دنیا کی نعمتیں جو ہیں، یہ دنیا کی ازمائش کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں؟ اور اگر وہ برا شخص ہے تو بھی ایسا نہ کرے کہ ممکن ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، تو اس صورت میں بھی کیوں وہ اس سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ تو دونوں شکلوں میں موت کی جو ہے وہ خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، اگر وہ لازم کرنے ہی والا ہو، ٹھیک ہے، ضرور اس نے خواہش کرنی ہے، تو پھر ان الفاظ سے کرے، فَلْيَقُلْ، یہ کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، وَتَوَفَّنِی، اور تو مجھے فوت کر لے، ما کانت الوفات خیرا لی، جب میرا مرنا میرے لیے بہتر۔ تو یعنی اس انداز میں کہ اللہ تو جانتا ہے، اگر تو میری زندگی وہ بہتر ہے کہ یہ تکلیف میرے لیے وہ آخرت کی راحت کا باعث بنے گی، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ تکلیف برداشت ہے، تو مجھے زندہ رکھ۔ اور اگر میرا مرنا میرے لیے بہتر ہے، دنیا کی تکلیف سے بھی اور کچھ گناہوں سے بھی اور بچ جاؤں گا، تو پھر تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے۔ ورنہ یہ کہنا کہ اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، میں جو ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں، تو اس طرح کے بے صبری کے کلمات کہنا وہ درست نہیں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن وہ فوت ہوتا ہے تو پیشانی کے پسینے کے ساتھ۔ اب دو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں بعرق الجبین کے، ایک تو یہ ہے کہ موت کے وقت جو ہے اس کی وہ سختی، وہ شدت جو ہوتی ہے نا، تو یہ مومن پر بھی آتی ہے اور یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی پیشانی پہ وہ پسینے کے قطرے آ جاتے ہیں۔
اور موت کے وقت جو ہے وہ سختی کی کیفیت ہونا، وہ باقاعدہ سکرات الموت سے پناہ مانگی اللہ کے نبی نے. اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ میں نے جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، اب اس کے بعد میں یہ نہیں کہوں گی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ سختی میں کیفیت ظاہری نظر آ رہی ہے کہ موت کے وقت جو ہے اس کی کیفیت ایسی ہے تو میں سمجھوں شاید یہ برا آدمی ہے، اس کے عمل اچھے نہیں، اس لیے جو ہے یہ کیفیت اس کی ہے. تو نہیں، یہ مومن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ عرق الجبین جو ہے نا، پیشانی کا پسینہ، یہ پسینہ اصل میں کنایا ہوتا ہے محنت مشقت سے. جب انسان محنت کرتا ہے تو وہ پیشانی پہ پسینہ آتا ہے نا، تو یعنی وہ بیچارہ ساری زندگی وہ حلال کمائی کے لیے محنت مشقت کرتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے. تو یہ ہے المؤمن یموت بعرق الجبین. اگلی روایت ہے حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اب مردوں کو کیا کرنی ہے؟ تو موتاکم سے مراد ہے جو قریب المرگ لوگ ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ اعتبار ما یکون کہتے ہیں اس کو، کہ جو وہ آگے بننے والا ہے اس کا اعتبار کرنا. کبھی اعتبار ما کانا ہوتا ہے، کبھی اعتبار ما یکون ہوتا ہے. وابتلوا الیتاما، یتیموں کو آزماؤ، ٹھیک ہے. تو حالانکہ یتیم نہیں مراد اس سے ہے جو بالغ ہو گیا، یعنی پہلے وہ یتیم تھا، کیونکہ شرعی طور پہ تو بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے، تو یہاں اعتبار ماکان ہے. اور یہ جو ہے نا لکین و موتاکم، یہ اعتبار ما یکون ہے کہ جو آگے جو قریب المرگ ہیں، مرنے والے ہیں، تو انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور تلقین کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے، یہ نہیں کہ اسے زبان سے کہا جائے جیسے ہمارے عام جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اسے اصرار کرتے ہیں پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ. بعض اوقات وہ ایسی تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ کچھ غلط کلمہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے. اب وہ موت کے وقت جو ہے وہ ایسا جملہ کوئی بول دے کلمے کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس لیے تلقین یہ وہ سنے اور اس کی زبان سے بھی کلمہ جاری ہو جائے. ہاں جی، اگلی حدیث ہے معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اقرأوا علی موتاکم یاسین، تم اپنے مردوں پر یاسین پڑھو. یعنی یہ بھی قریب المرگ جو لوگ ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، تو وہ ایسے شخص کے قریب سورہ یاسین پڑھنا یہ حدیث صحیح ثابت نہیں. تو یعنی حدیث کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ جب ایسے لوگ ہوں جو قریب المرگ ہیں تو ان کے قریب یاسین پڑھی جائے تو اب مشہور یہ ہے کہ جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگلی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، اللہ کے نبی حضرت ابو سلمہ پر داخل ہوئے، ان کے پاس آئے. یہ ابو سلمہ کون تھے؟ آپ کے رضائی بھائی تھے. وقد شق باصرہ، ان کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں، یعنی فوت ہو چکے تھے، وہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں نا، تو گویا کہ آنکھیں پھٹ گئی. فاغمسہ، تو اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، تو بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ آنکھیں کھلی ہی نہ رہے. تو فزج ناس من اہلہ، تو گھر والوں میں سے لوگ کچھ وہ اونچی آواز سے چیخے. یہ بات سن کے نا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ چیخے. فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر،
تم اپنے اوپر دعا نہ کرو مگر خیر کی، یعنی اپنے لیے بد دعا نہ کرو۔ اب اس وقت جو ہے نا، وہ جب کسی کے موت کے قریبی عزیز کی خبر آتا، اب فرشتے کہیں آمین، ہاں اس سے بہتر یہی تھا یہی مر جاتا، یا یہ کہے کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، جو واویلا کیا جاتا ہے، بین کرنا جسے کہتے ہیں، تو اپنے اوپر جو ہے وہ نہ کوئی دعا کرو مگر خیر کی، کیونکہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ، جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو اب فرشتے جب آمین کہہ رہے ہیں کس پر کہیں گے؟ یہ تو بد دعائیں کر رہا ہے، میں مر گیا، میں برباد ہو گیا، میرا کھانا خراب ہو گیا، جو بین کیے جاتے ہیں کسی کے مرنے پہ، اب فرشتے سب پہ کیا کہیں گے؟ آمین آمین۔ تو اس لیے اپنے لیے وہ بد دعا خود ہی نہ کرو۔ ثم قالا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، وافسح لہ فی قبرہ، اللہ ان کی قبر کو وسیع کر دے، ونور لہ فیہ، اور ان کی قبر کو روشن کر دے، وخلفہ فی عاقبہ، اور تو خود اس کا قائم بن جا فی عقبہ، اس کے پیچھے، یعنی جو پچھلے ہیں ان کا محافظ تو خود بن جا، جیسے وہ حفاظت کرتا تھا، وہ ذمہ داری لیتا تھا، اللہ اس کا قائم مقام تو بن جا، یعنی ان کے جو پیچھے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، ان کا جو ہے وہ تو محافظ بن جا، تو ان کا نگہبان بن جا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے حضرت سلمہ کی وفات کے بعد۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی، ہینا توفیا، جب آپ فوت ہوئے، تو سجیا، آپ کو ڈھانپا گیا، ببرد حبرا، یمنی چادروں سے، یمنی چادر تھی دھاری دار جس میں لائنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ڈھانپا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اوپر ڈھانپنے کے لیے سفید کپڑا ہی ہو، کسی اور رنگ کا کپڑا، کوئی اور چادر ڈال کے اس کو ڈھانپا جا سکتا ہے۔ کفن سفید ہوتا ہے نا، اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے تو اس کا تو سفید ہونا لازم نہیں ہے، اور کفن بھی اگر وہ میسر نہیں ہے سفید تو بھی دوسرا دیا جا سکتا ہے۔ وَأَنْهَا، انہی سے روایت ہے، ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔ تو یہ بوسہ لینا یعنی مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان پاک ہی ہوتا ہے، اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے نا، تو وہ حضرت عمر جب اعلان کر رہے تھے جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اسے قتل کر دوں گا، تو وہ حالات ایسے عجیب تھے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق چونکہ تھوڑا سا دور تھے، تو یہ جب پہنچے، یہ ساری صورتحال دیکھی، تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بوسہ لیا، اور پھر یہ اعلان کیا الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگوں جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے، کبھی موت نہیں اس کو۔ تو اس وقت یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بوسہ لیا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کی طہارت، پاکیزگی ختم، ٹھیک ہے، وہ گویا کہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے تعلق اور رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ بیوی گویا کہ اس کے رشتہ ختم، اس کے لیے اجنبی بن گئی۔ تو یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامند کو یا خامند بیوی کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، لغسلتکی، تو میں خود تجھے غسل دوں گا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ خامند اپنی بیوی کو اور بیوی خامند کو غسل دے سکتے ہیں۔
اور یہاں جو مسئلہ ہے وہ ہے بوسہ لینا، تو اس میں جواز ہے اور ساتھ اس میں طہارت کی دلیل بھی ہو گئی کہ مرنے کے بعد بھی انسان پاک ہی رہتا ہے۔ اگلی روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، مومن کا نفس، اس کی جان جو ہے وہ لٹکی ہوتی ہے قرض کی وجہ سے۔ جتنا بھی نیک وہ مقروض ہے، تو جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے وہ لٹکا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو انعامات اس کے لیے ہیں وہ انعامات اس کو نہیں ملتے، وہ جنت کی نعمتوں سے وہ محروم رہتا ہے جب تک جو ہے اس کی طرف سے وہ ادائیگی نہ کی جائے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فی الذی، اس شخص کے بارے میں سقط عن راحلتہ، جو عرفہ مقام پر وہ اپنی سواری سے گر گیا تھا، حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، عرفاء میں یہ شخص اپنی سواری سے گرا تو ہمات اور مر گیا، تو آپ نے فرمایا تھا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ، فکفنوہ فی ثوبین، اور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو۔ تو ایک تو دو کپڑوں میں کفن دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ وہ تین کپڑے استعمال ہوتے ہیں، وہ ایک اوپر کفنی پوری، ایک نیچے ازار الگ ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ قمیص کے طور پہ جس کو وہ گلا سا بنا کے کاٹ کے سلتے نہیں ہیں، یا صرف گلا سا بنا کے جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عام طور پہ تین کپڑے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے کہ اس کو دو کپڑوں میں کفن دو۔ اور دوسری بات ہے بماء وسدر، اس کو غسل دینا ہے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ تو بیری کے پتوں کے ساتھ جو ہے اس کے ایک طریقہ تو یہی ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ پانی میں ڈال کے پانی کو جوش دیا جائے، ابالا جائے، اور پھر اس پانی کے ساتھ نہلایا جائے، یہی ہمارے ہاں معروف طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جسم پر جیسے صابن ملتے ہیں نا، ایسے ہی پتے رگڑے جائیں، ملے جائیں، تاکہ اچھی طرح صفائی حاصل ہو جائے۔ تو پہلا طریقہ جو ہے وہ آسان ہے اور وہی ہمارے ہاں عام طور پہ اسی پر عمل ہوتا ہے۔ اگلی روایت ہے کہ حضرت عائشہ اللہ تعالی غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا آپ کی وفات کے وقت، تو قالو، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے واللہ ما ندری، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے، نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کا لباس اتارے یا ایسا نہ کریں، تو کما نجرد موتانا، جیسے ہم اپنے مردوں کا لباس تو اتارتے ہیں، یعنی معروف یہی تھا اس وقت کہ وہ غسل دیتے وقت، نہلاتے وقت جو ہے وہ لباس اتارا جاتا تھا، کیونکہ صرف سطر جو ہے وہ ڈھانپنا ہے نا، وہ ڈھانپ کے تو باقی لباس اتار کے وہ نہلا دیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عزت کے پیش نظر وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ نہیں سمجھا رہی، ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ کیا کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اتاریں یا نہ اتاریں۔ اور اس میں آتا ہے پھر ہوا یہ کہ ایسے ہی یہ اسی بحث میں لگے ہوئے تھے کہ سب پر ایک طرح کی نیند سی طاری ہوئی، اونگ سی آئی، اور ایک آواز انہوں نے سنی کہ تم اللہ کے نبی کے کپڑے نہ اتارو، لباس نہ اتارو، ویسے ہی آپ کو غسل دو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اتارا نہیں گیا، ویسے ہی آپ کو اس سمیت غسل دیا گیا ہے۔ تو یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا، آپس میں بات کر رہے تھے کہ واللہ ما ندری، ہم نہیں جانتے کہ نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کا لباس اتارے، کما نجرد موتانا، جیسے ہم اپنے مردوں کا لباس اتارتے ہیں، ام لم نجرد، یا ہم ام لا، یا ایسا نہ کریں۔ الحدیث، یعنی یہ حدیث لمبی ہے تو جس کو مختصر جو ہے یہاں بیان کیا گیا ہے، اس کو مسند احمد نے بیان کیا ہے
اور ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مشہور صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ داخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ غسل ابنتہ، اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ فقال، آپ نے فرمایا، اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک، تم 3 5 یا اس سے بھی زیادہ بار غسل دو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جتنی ضرورت ہے 3 بار 5 بار وہ نہلایا جا سکتا ہے، بار بار پانی ڈالنا جسم پر، لیکن طاق عدد کا خیال کیا جائے گا، جیسے اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا کہ 3 یا 5 بار یا اس سے زیادہ اگر ضرورت محسوس کرو تو۔ ان رأیتن ذالک، اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو کہ اس سے زیادہ بار نہلانا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بار۔ بماء و سدر، وہ پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ، اس کی بات ابھی بیان ہو گئی۔ وجعلنا فی الاخیرۃ کافورا، اور آخر میں کافور ملا لینا، یہ مشہور وہ خوشبو سی ہے نا، مشک بھی اس کو کہتے ہیں، کافور کہتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ خاص قسم کی خوشبو ہے کہ جس سے کیڑے مکوڑے جو ہے وہ پاس نہیں آتے۔ عام جو ہے وہ انسان اس کو لگا نہیں سکتا، عجیب سا اس کا وہ ہوتی ہے اس کی خوشبو، لیکن یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے جو ہے وہ اس کے قریب نہیں آتے، تو اس لیے فرمایا کہ آخر میں کچھ کافور ملا لینا۔ فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہو گئے، ہم نے نہلا دیا، غسل دے دیا، تو ہم نے آپ کو بتایا جی بیٹی کو غسل دے، تو آپ القینا، تو الینا اقوہ، تو اللہ کے نبی نے اپنا جو ہے نا تیبند ازار، وہ چادر نیچے والی، وہ اتار کے ہمیں دی، یعنی آپ خود کچھ اور باندھی ہوگی نا، تو وہ ہمیں دی، اور فرمایا اشعرنہا ایاہ، یہ اس کے جسم کے ساتھ جو کپڑا ہے نا، وہ گویا کہ کفن کے علاوہ، تو یہ اس کو پہنا دو۔ کیوں تھا یہ؟ بطور برکت، کہ یہ کپڑا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء سے برکت کا حصول جو ہے، کیونکہ یہ جائز ہے، یہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی انبیاء کے ساتھ ہے یہ، تو اس لیے وہ اس کپڑے کی برکت تاکہ اس کو حاصل رہے، تو اس لیے فرمایا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کفن کے نیچے جو ہے یہ کپڑا جو ہے انہیں لپیٹو، اس کا شعار بنا دو۔ اور ایک روایت میں ساتھ یہ بھی ہے کہ ابدأنا بمیامنہا، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دائیں جانب سے شروع کرنا، یعنی نہلاتے وقت دائیں جانب سے، ومواضع الوضوء، ومواضع الوضوء، اور وضو کی جگہوں سے شروع کرنا، پہلے گویا کہ وضو کروانا۔ اور بخاری میں ہے فظفرنا شعرها 3 قرون، تو ہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بالوں کی 3 جو ہے وہ میڑیاں بنا دی، 3 چوٹیاں بنا کے نا 3 میڑیاں، تو ان کو پیچھے ڈال دیا، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، پیچھے وہ ڈال دیا، تو اس طرح بالوں کو سمیٹنا، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو کفن دیا گیا، فی 3 اثواب بیض سہولیت، تو وہ 3 سفید کپڑے تھے، ٹھیک ہے، سہول کے، اور من قرصفن، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کاٹن کے کہتے ہیں نا، جو خود بنائے جاتے تھے، تو یہ 3 کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، لیس فیہا قمیص ولا امامہ، اور ان 3 کپڑوں میں نہ کوئی قمیص تھا نہ کوئی امامہ تھا،
سہولیہ کا ہم نے بتا دیا کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا کپڑا یمن کا ایک علاقہ تھا. تو جیسے اب کہتے ہیں نا فیصل آبادی کپڑا، تو اور کرسف کا منع وہ کپاس کاٹن سے بنے ہوئے کاٹن کا کپڑا تھا. تو وہ دھاگے جو کپاس سے دھاگا بنایا جاتا تھا، پھر اس سے جو ہے وہ کپڑا بنا جاتا تھا. تو یہ وہ کپڑا تھا. تو اب اس سے کیا معلوم ہوا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا اس صحابی کے لیے کہ 2 کپڑوں میں اس کو کفن پہناؤ، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن پہنایا گیا ہے. تو 3 کپڑوں میں مرد کے لیے گویا کہ وہ کفن دیا جا سکتا ہے. یہ گویا کہ بہتر ہوگا چونکہ اللہ کے نبی کو 3 کپڑوں میں دیا گیا ہے. سر ایک بات بتائیے گا کہ جی جی بیٹا. وہ جو یہ کہا نا آپ نے کہ وہ صحابی پہ نیند طاری ہوئی جب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غسل کیسے دینا، یہ والی بات کو تھوڑا سا پھر سے ایکسپلین کر دیں. جی اصل میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنا تھی نا، کہ اب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے 2-3 چیزوں میں نا، یہ ہوا ہے آپس میں مشورہ کہ کیا کیا جائے. جیسے یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی قبر کون سی کھودی جائے، ٹھیک ہے. تو وہ فیصلہ یہ ہوا کہ 2 بندے ہیں، معروف تھا، ایک جو ہے وہ بغلی کا کھودتا ہے، ایک دوسرے والی، تو جو پہلے آئے گا وہی کر لیں گے. تو ایسے ہی یہاں معاملہ پیش آیا کہ اب آپ کا لباس اتارا جائے یا نہ اتارا جائے. یعنی کچھ دن میں یہ آ رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ظاہری بات ہے وہ احترام دل میں ہے، تو اب دل نہیں چاہ رہا کہ اتاریں، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید یہ صحیح جو ہے وہ غسل نہ دیا جا سکے تو لباس سمیت. تو اسی لیے وہ تھوڑا سا جیسے اونگ ہوتی ہے نا، تاری ہوتی ہے، وہ اونگ کی کیفیت آئی اور ایک آواز انہوں نے سنی، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی تھی. تو اب وہ اس کی کیفیت کیا تھی، آواز کس کی تھی، اللہ کو پتا، اس کی تو وضاحت کوئی نہیں ہے. تو ایک آواز ان کو سنائی دی جس میں یہ تھا کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہ اتارو. جی ٹھیک ہے جزاک. جی ٹھیک ہے. ہاں جی، تو یہ روایت، یہ کیا یہ ویڈیو کو چل رہی ہے. ہاں جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت ہے، لما توفی عبداللہ بن ابی، جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا، جاء ابنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا اور وہ پکا مسلمان تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اعطنی قمیصک، اللہ کے نبی مجھے اپنا قمیص دے دیں، اکفنہ فیہ، میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں. فاعطاہ ایاہ، تو آپ نے وہ اسے دے. تو اصل میں نبی نے جو دیا تھا نا، وہ تو تھا احسان اللہ، وہ احسان اس نے کیا تھا عبداللہ بن ابی نے، کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا نا غزوہ بدر میں، تو ان کا ذرا قد بڑا تھا تو لباس پورا نہیں آ رہا تھا کوئی، تو اس نے اپنا قمیص دیا تھا. تو اب اسی لیے اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے، یا کسی وقت اللہ کے نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کے وفا کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ قمیض اسے دے دیا، اور اس نے پھر اس قمیص میں جو ہے وہ اپنے باپ کو وہ کفن دیا، اس میں جو ہے وہ دفنایا. تو اس سے یہ معلوم ہوا نا، اگر خود ایمان نہیں ہے تو پھر چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جو ہے اس کو وہ دے کے، بھی خود پڑھایا ہے، آپ جنازہ بھی پڑھائیں، اس کے لیے دعا بھی ہو، اور آپ کا لباس اس کو پہنا دیا جائے، تب بھی فائدہ نہیں ہے اگر بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایمان نہیں. اللہ اکبر. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیض، تم سفید کپڑے پہنو، کپڑوں میں عام پہننے میں سفید کپڑا آپ کو پسند ہے. فإنها من خیر ثیابکم، چونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے. اور وکفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو اسی میں کفن دو. ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، یہی ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی میسر نہیں ہے
مجبوری ہے کوئی تو پھر کسی دوسرے کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام تو بیچارے ان کو بس بعض اوقات میسر نہیں ہوتے تھے. جیسے وہ احد کے موقع پہ نا، وہ مشہور قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس چادر میں دفنا رہے تھے، وہ چادر چھوٹی تھی، سر کی طرف سے ڈھانپتے تو پاؤں ننگے جاتے تھے. تو اب ان کے پاس تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ پہننے کے لیے بھی بعض اوقات پورا لباس نہیں ہوتا تھا، کہ کفن وہ کہاں سے وہ سفید کپڑے 3 اکٹھے کرتے. تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، جو میسر ہو کفن دیا جا سکتا ہے. البتہ پسندیدہ یہی ہے کہ وہ سفید لباس، سفید کپڑے میں کفن دیا جائے. اگلی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے چاہیے کہ وہ کفن اچھا دے. اچھے سے مراد یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو. اب لازمی نہیں ہے کہ وہ نیا ہی ہو، ہاں لیکن اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کوئی بہت مہنگا یہ تو ضرورت نہیں ہے کہ بہت قیمتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، مناسب کفن جو ہے وہ دینا چاہیے. اگلی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد، احد کے شہداء جو ہیں اللہ کے نبی نے ان کو یوں دفن کیا ہے کہ ایک کپڑے میں دو دو کو لٹایا. یہی بات ہم کر رہے تھے نا کہ کپڑا میسر نہیں تھا، تو اب یہاں اسی لیے وہ دو دو کو ایک ایک کپڑے میں کفن دیا ہے. پھر آپ فرمان اٹھتے تھے صحابہ سے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ فیقدمہ فی اللحد، اور جس کو زیادہ قرآن یاد ہوتا تو اس کو لحد میں جو ہے وہ پہلے آگے دفناتے. ولم یغسلوا، اور یہ جو کہ شہید تھے تو ان کو غسل نہیں دیا گیا. ولم یصلی علیہم، اور نہ ہی آپ نے ان کا نماز جنازہ جو ہے ان کی پڑھائی ہے. تو ان کو چونکہ شہید ہیں تو اس کے لیے نماز جنازہ بھی ضروری نہیں، ان کو ویسے ہی دفن کیا گیا. ہاں بعد میں آپ نے پڑھا بھی ہے تو پڑھا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا لا تغالوا فی القفن، بہت مہنگے مہنگے کفن نہ دو. فإنه يسلب السریع، جلدی چھین لیے جائیں گے، جلدی بسیدہ ہو جائیں گے. بھئی اگر تو عمل اچھے ہیں تو پھر اس کفن کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تمہارے اس کفن کا محتاج نہیں ہے، اللہ وہ بہترین اس کو جنتی لباس دے دیں گے. اور اگر وہ برا ہے تو پھر دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا بھی لا دو، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے، اس نے تو وہاں جو ہے وہ جوتے ہی کھانے ہیں. تو اس لیے بہت مہنگا جو ہے وہ کفن دینا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے. ہاں مناسب اور اچھا بہترین ہونا چاہیے، اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان وہ بالکل گھٹیا قسم کا دے، یا ایسے ہے کہ بہت مہنگا اپنی دولت کا جو ہے وہ روب دکھانے کے لیے نہیں، ایک مناسب ہونا چاہیے. اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، اللہ کے نبی نے انہیں کہا تھا، لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، لغسلتکی، تو میں خود تجھے غسل دوں گا. یہی وہ بات ہے جو ہم پیچھے بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں خامند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی وجہ سے ہم کہیں گے یہی موقف درست ہے. اور پھر ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قصہ موجود ہے، انہوں نے اپنے بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود غسل دیا ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر کو غسل دیا ہے، ان کی بیوی تھی. تو میاں بیوی یہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے. اگلی روایت ہے، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی ان یغسلها علی رضی اللہ تعالی
ان کہ ان کے خامند حضرت علی ہی ان کو غسل دیں. یہ ان کی ایک جو ہے نا وہ شرم و حیا تھی نا کہ موت بھی ہے تو مجھے کوئی اور موت کے بعد بھی نہ دیکھے، تو اس لیے کہا کہ مجھے حضرت علی خود جو ہے وہ غسل دے. اگلی روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فی قصۃ الغامدیہ، وہ غامدیہ عورت کا قصہ کہ جس عورت نے آ کے خود اقرار کیا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی پاک کر دے، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، تو وہ بچے کا جنم دینا پھر لے کے آنا، وہ لمبا قصہ ہے. تو اس عورت کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت التی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمها فی الزنا، اللہ کے نبی نے جس کو بدکاری کی سزا میں رجم کا حکم دیا تھا، کہتے ہیں ثم امر بها، پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، فصلی علیہا، اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا، ودفنت، اور اس کو دفن بھی کیا گیا. تو یہاں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب ظاہر دیکھیں نا اس سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے بعض روایات میں ہے کہ خود آپ نے اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا ہے. تو اس لیے اگر تو وہ یہ کیفیت ہے توبہ والی پھر تو امام خود بھی پڑھے، اور اگر ایک شخص جو ہے وہ فاسق و فاجر معروف ہے ایسی حالت میں ہی مرا تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ جو بڑے علماء ہیں ان کو جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، تاکہ امام اور اسی طرح جو ہے بڑے علماء، تاکہ ایک طرح کا جو ہے وہ لوگوں میں یہ خوف اور ڈر ہو، ٹھیک ہے، کہ جیسے بعض علاقوں میں نا بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھانا، تو لوگ اس ڈر سے بعض اوقات نماز نہیں چھوڑتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا جنازہ کوئی نہ پڑھائے. تو ایسے ہی جو بڑے علماء ہیں ان کو جو ہے وہ ایسے شخص کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو آگے کر دے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ سیاسی جنازے جو ہیں کوئی پرلے درجے کا جو ہے وہ فاسق و فاجر کیا سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے جنازے میں جو ہے وہ صرف اپنی وہ تصویریں بنوانے کے لیے اور بتانے کے لیے سیاسی فائدوں کے لیے جو ہے وہ شریک ہو جاتے ہیں. اور ایک نیک سے نیک شخص ہو اور وہ مالی طور پہ جو ہے وہ اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے تو لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ لایا گیا، قاتل نفسہ بمشاقص، جس نے وہ تیر کے ساتھ خودکشی کی تھی، اپنے آپ کو جو ہے وہ خود مار لیا تھا. تو فلم یصلی علیہ، تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھا، تو جو اہل فضل ہیں اہل علم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فی قصۃ المرأة التي كانت تقم المسجد، وہ عورت کے قصے میں جو مسجد کی دیکھ ہیں، فسال عنہا، آپ نے اس کے بارے میں پوچھا. اصل میں وہ فوت ہو گئی تھی، ایک حبشی عورت تھی، مسجد میں اس کا خیمہ تھا، مسجد کی صفائی کرتی تھی، حضرت عائشہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی، تو فوت ہو گئی. صحابہ نے کہا رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی کو کیوں تنگ کرے، جا کے جنازہ پڑا دفنا ہے. تو آپ نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، لوگوں نے بتایا وہ تو مر گئی تھی. فرمایا افلا کنتم آذن، فکأنہم صغروا امرہا، گویا کہ لوگوں نے اس کے معاملے کو چھوٹا سمجھا تھا، ایک عام سی عورت ہے تو فوت ہو گئی ہے، اب اللہ کے نبی کو رات کو تنگ کرے، نہیں جنازہ پڑا جا کے دفنا ہے. فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. فدلوہ، لوگوں نے بتایا، فصلی علیہا، تو آپ نے وہاں جا کے اس کے نماز جنازہ پڑھی. تو اب یہ اس کے جو ہے نا دیکھیں مقام کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی قبر پہ آ کے اس کا جنازہ پڑھا ہے. اس کا یا وہ شہدائے احد کا بعد میں گئے ہیں جا کے پڑھا ہے. تو یعنی وہ مسجد کی جو طہارت کا صفائی کا خیال رکھنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ خاص طور پہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا ہے.
جی بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں.